آپ کا اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، 3 لفظ کا وظیفہ کر لیں، مرتے دم تک نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے صرف وہی سنیں۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے عذاب ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی خبیث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکائے، اور غلط قسم کے حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادت کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادت میں خشوع کو کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، یوں عبادت برائے نام رہ جاتی ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے، اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب یہ پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بند آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھے، یہ تصور کرے کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکری بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کر کے اور اس سے جناجات کے لیے بارگاہ الہی میں دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب کے بارے میں لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سیکھے، اپنے نیک لوگوں اور ان لوگوں کے صحبت اختیار کرے جو بارگاہ الہی کے آداب سے واقف ہوں۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے اور دل عشق محمد مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور بن جایا کرے، دوران عبادت فضول خیالات تنگ نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے سے بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائے، فضول گویائی سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم دل نرم ہوگا اور عبادت میں لذت نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے محبت، دنیا کی محبت نکالے اور فکر آخر اپنائے۔ اس کی ہر برکت سے انشاءاللہ عبادت میں لذت اور یکسوئی نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبداللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، عالی جاں میں نیکی کرتا ہوں مگر دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً شیطان اپنی بیٹی یعنی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا، یہی وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی ہے۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو، بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل بھی مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا، دنیا میں رغبت رکھنے اور دنیا سے محبت کرنے والے عبادت میں لذت پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے، اس کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی بھی اپنے دل میں سختی پاتا تو صبح سویرے حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا۔
تھا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرا ایک بیٹا فتح محمد، میں اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آنا۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمے کی انگلی سے ان کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا۔ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک ظہر کی ہی نماز مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارے دل روشن ہوں، کاش نمازوں میں دل لگ جائے، کاش عبادت کا ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے، اے کاش 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت دے اور اس پر استقامت بھی نصیب ہو، آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عاجزی و انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، یقیناً فلاح کامیابی پائی ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذریعے ہیں، چند ایک درج ذیل ہے۔ انسان کو نماز کا معنی و مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی خیرات، دعا، ذکر، اذکار کے الفاظ معنی پر غور کریں اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب کے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بتلایا گیا ہے، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اس سے کم از کم یہ خیال ضرور ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں آڑے آتی ہے، وسوسے شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوت نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نمبر 3، نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ جب تک نماز میں سکون اطمینان نہ ہو نماز ادا نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو نماز میں رکوع و سجود صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع و سجود میں ڈنڈی مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ تو نماز کے اندر موت کو یاد کرے، جب موت یاد آ جائے تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، جیسا کہ مسند احمد ابن ماجہ میں ہے کہ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں اور اذکار جو احادیث صحیح میں وارد ہیں پڑھے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عبادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر وہی رٹی رٹائی دعا بار بار چلتی رہتی ہے اور وہی ورد بار بار زباں پر جاری ہوتا ہے، لیکن دل فکر سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں، بلکہ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل بدل کے پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ اگر نماز میں وسوسے آ جائیں تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی طرح شیطان جو نماز کو بھلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جس جگہ نماز ادا کرے نقش و نگار، تصاویر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو کی جائے پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لے پھر نماز پڑھے۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو بھی نماز سے غافل کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ دوران نماز
نظر ادھر ادھر نہ گھمائے، اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کرے، اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لے، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بالا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح طریقے سے کر سکیں، اور شیطانی وصف سے، عجزی اور انکساری سے دور کرنے والے ذرائع سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو یا کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں، یا دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے اور غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کے رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا پھر باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز کا ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتے ہیں خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش اعظم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا، اور فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومن پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور فرماتے ہیں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیرے موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے۔ ترجمہ: بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے جہالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر ندامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، جس نے نماز کے محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر نور کی خوشی میں
قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہو جانا چاہا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد عورت ہے، اس کو 33 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ اسے نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پر دم کر کے انہیں کھلائیں انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پرتاثیر ہو جائے، پر نور ہو جائے، میں جو دعا کروں اللہ قبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت سورۃ النساء میں ہے، وَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ آپ یہ دیکھیں کہ الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو جملے لیکن اللہ نے خود کہا کہ جب مطمئن ہو جاؤ پھر آ جاؤ میرے آگے۔ یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہو، نیند میں ہو، بھوک میں ہو، نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھنی۔ آپ اپنے آپ کو فریش کر کے نماز پڑھیں، پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ جو مانگیں گے ملے گا۔ اور آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ کے کتنے دن پڑھیں؟ کم از کم 11 دن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں سکون لے آئے گا، نماز میں آپ کی دل لگی آئے گی، خشوع لے کے آئے گا، خضوع لے کے آئے گا۔ آپ اس آیت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اطمینان بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ نماز سے پہلے جو ایک بار پڑھ کے نماز پڑھے گا، یا قرآن سے پہلے، تلاوت سے پہلے، نوافل سے پہلے، کسی بھی عبادت سے پہلے، چاہے حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، صحیح ہے، اس سے پہلے آپ صرف یہ ایک بار پڑھ لیں، اور پھر اس سینے پر پھونک مار لیں تو اچھا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عبادت کریں گے اس میں آپ کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک اولاد پائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اپنے پروردگار سے عاجزی اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عظمت کی برکت، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا، دعا کارآمد اور منافع مند ہوتی ہے، اور ان حادثات میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس ایک خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کو یہ دعا محبوب ہے، اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگے، اللہ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا شبہ پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔
اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرمان برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔